کہ میرا لڑکا ایک مخلوق تعلیم کی وجہ سے ایک کرسچین لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح اس کے ساتھ بیوی بیوی والا معاملہ کرتا ہے اور اس سے لڑکے بھی پیدا ہو رہے ہیں حرامی. ایک عیسائی نے مجھ سے پوچھا کہ زنا اسلام میں کیوں حرام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اسلام نے زنا کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ حرامی پیدا ہو. اس لیے دوستو میں کہتا ہوں کہ دیندار داماد اگر چاہتے ہو تو میں نے کانوں سے سنا، مجھ سے خود کہا بہت سے نیک لڑکوں نے جو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، بہت عمدہ مکان، تجارت، لیکن تبلیغی جماعتوں سے یا کسی اللہ والے کی صحبتوں سے یا اللہ تعالیٰ کے جذب خاص سے وہ اللہ کی طرف جذب ہو گئے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں وہ لڑکی چاہیے جو اسکول کا منہ بھی نہ دیکھو، بہشتی ریور پڑھی ہو، قرآن شریف پڑھی ہو، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. اس لیے کہ آج کل جب 10 سال کے لڑکا لڑکی ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچی 10 سال کی ہو جائے، بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. فرقوا بین مضاجعہم، ان کے بستر کو الگ کر دو. 10 سال کی لڑکی اپنی بہن کے ساتھ سونا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جب اگر کسی بہن ہے. لڑکی ماں کے ساتھ اور لڑکا باپ کے ساتھ سو سکتا ہے جب مجبوری ہے اور رضائی وغیرہ نہیں ہے، سردی ہے. لیکن سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ لیٹے 10 سال کے بعد. اور یہاں سگا بھائی کیا، ایک دم سے تمام لڑکے لڑکیاں سب بے پردہ پڑھ رہی. مرنا ہے، لڑکیاں کو اللہ والا بناؤ، لڑکوں کو اللہ والا بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، رب العالمین میں ہوں، سارے عالم کو پالتا ہوں. جب سارے عالم کو پالتا ہے تو تمہاری اولاد جزء عالم ہے، وہ بھی پلیں گے، بہت اچھے پلیں گے. ان کو ایک کام کرو کہ رب العالمین سے رابطہ اور ان کی وابستگی بہترین رکھو کہ مولا ان سے خوش رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے ان کے بچوں کے خزانے تھے. ہم نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ تم دیوار سیدھی کر دو، کیونکہ 2 یتیم بچوں کی خزانے ہیں، امانت ہے، یہ خاندان والے کوئی نہ کوئی لوٹ لے گا. اور یہ کس باپ کے بیٹے تھے سن لو، کان ابوہما صالحا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا باپ نیک تھا. نیک باپ کی اولاد کا اللہ تعالیٰ خیال فرما رہے ہیں. اور کون سا باپ تھا؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کون سا تھا؟ یہ کان اب الصابع، 7واں باپ تھا. اور ایک روایت لکھتے ہیں کان اب العاشر، یہ 10واں باپ تھا. تو جو مولا اتنا کریم ہے کہ 10 پشت تک رحم کر رہا ہے، اور یہ بھی قید جو ہے، یہ قید جو ہے یہ وہ نہیں ہے احترازی کہ اگر 10 میں سے 11واں ہو جائے گا تو مدد نہیں کریں گے. یہ قید واقعی ہے، واقعہ ایسا تھا، وہ واقعہ ایسا تھا کہ وہ 7واں باپ تھا، ایک روایت میں 10واں باپ تھا. یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر 7واں کے بجائے 8واں ہو جائے یا 10واں کے بجائے 11واں تو 11واں کو اللہ تعالیٰ نہیں خیال فرمائیں گے. تو اپنے بچوں کو بزرگوں کی تقریروں میں اور بزرگوں کے غلاموں کی تقریروں میں لاؤ. دوسرا جملہ اپنے لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں کے غلام ہیں ہم لوگ، اس قابل نہیں کہ اپنے کو بزرگ کہہ سکیں، لیکن بزرگوں کی غلامی اور ان کی صحبتوں میں ایک زمانہ گزارنے کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے توفیق ہوئی. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کو لاؤ، چاہے پینٹ شینٹ پڑے ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں، ان کو لاؤ، کم سے کم داڑھیاں تو دیکھیں تاکہ داڑھیوں سے ان کا دل مانوس رہے. یہ ایک قصہ یاد آ گیا. ایک مولوی صاحب کو ایک مسٹر نے کہا کہ آپ میرے یہاں کالی چائے پیجیے اور میرے بچوں پر دم کر دیجیے، آج کل نظر لگی ہوئی ہے. مولوی صاحب گئے تو اپنے بچے کو پھونک چھڑوانے کے لیے لائے. لیکن لندن میں ایک میمن موٹے، بہت تگڑے موٹے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھ کو ایک پھونکا دے دو. پھونکا. میں نے کہا آج تک تو لوگ پھونک مانگتے تھے، یہ زندگی میں پہلے دفعہ پھونکا مانگ رہا ہے ایک آدمی، اور تگڑا بھی بہت ہے. تو میں نے مزاحن اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو پھونکا لینا ہو فوراً آ جاؤ. تو وہ بچہ مولوی صاحب کی داڑھی دیکھ کر زور سے چلایا. تو مسٹر نے کہا مولوی صاحب اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ دیکھیے آپ کی داڑھی سے میرا بچہ ڈر رہا ہے. مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ داڑھی سے نہیں ڈر رہا ہے،
اصل میں آج تک یہ سمجھتا تھا آپ کو اور آپ کی بیوی کو یعنی اپنی اماں کو کہ شاید میری دو اماں ہیں، کیونکہ تمہارا گال اور تم اپنی اماں کا گال، اپنے ابا کا گال اور اپنی اماں کا گال یکساں ایک ہی شکل کا پاتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میری دو اماں ہیں۔ آج داڑھی دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابا ایسے ہی ہوتے ہیں، لہذا ابا سے ڈرنا لازمی چیز ہے۔ میں اماں سے کہتے ہیں اماں چمبا ناشتہ لاؤ، کوئی ابا کو کہہ کے دیکھے ابا چمبا ناشتہ لاؤ، چبا لے گا یا نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہیبت دی۔ تمام دنیا کے شیروں پر میں نے چہرے پر داڑھی دیکھی، ہیبت رہتی ہے۔ اگر شیروں کی داڑھی مون دو تو لومڑی معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہیبت رکھی، اس میں عزت رکھی۔ اب رہ گیا کوئی ہنسے، ہنسنے کا جو خیال کرے گا وہ اللہ کے عاشقوں میں درج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عاشقوں کی علامت لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی مخلوق کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کوئی بھی ہو۔ لہذا کسی مخلوق کے ہنسنے کا ڈر نکال دو، خالق کو خوش رکھو۔ آپ بتاؤ کہ شیر اگر آپ کو کوئی آرڈر کر رہا ہے سیاح کے لیے جنگل میں، اور لومڑیاں اور بندر کی جمع بنادر، سب کہہ رہے ہیں دیکھو سیاح صاحب میرے مشورے پہ چلو، سیاح کہے گا شیر نے ہم کو یہ مشورہ دیا، تو بندر اور تمام لومڑیاں کہیں گی کہ ووٹ الیکشن کرا لو، ہماری میجارٹی زیادہ ہے۔ تو وہ کہے گا تمہاری میجارٹی 1,00,000 بندر بیٹھے ہو، ابھی شیر ہاں کر دے تو تمہارے وضو ٹوٹ جائیں گے، ہوا نکل جائے گی۔ لہذا جس کی طاقت زیادہ ہو اس کی بات مانیں گے۔ لہذا اب فیصلہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا تمہاری بیوی کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے یا ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے؟ مان لو اگر پورا پاکستان سب کے سب میں ایک ہی داڑھی والا ہو تو جو اللہ والا ہوگا وہ ایک ہی داڑھی رکھے گا اور کہے گا کہ میں لومڑیوں کی اکثریت کے بجائے خالق شیر سے ڈرتا ہوں، اور شیر ہمیشہ الٹا تیرتا ہے۔ اگر مشرق کی طرف بہاؤ ہے تو مغرب کی طرف اسی طرف تیرے گا، مشرقی کی طرف۔ شیر کا کام یہی ہے کہ جدھر دھارا آ رہا ہو دریا کا وہ دھارے پر نہیں بہتا، وہ دھارے کے خلاف الٹا اسی طرف بہتا ہے۔ یہ شیر ہونے کی علامت ہے۔ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے سے مت ڈرو۔ دیکھو اللہ کی رضا کا دریا کس طرف ہے۔ اور اس پر 2 شعر یاد کراتا ہوں کہ اگر کوئی ہنسے تو تم ان پر ہنسو، اور یہ کہو کہ تم ہنس تو رہے ہو، تم کو رونا پڑے گا اور ہمیں قیامت کے دن ہنسنا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے داڑھی رکھی، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون نے پردہ برقع لیا، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ خاندان میں چاہے کوئی برقع نہ اوڑھے، تم تو برقع لو۔ اللہ کی کو راضی کرنے میں اگر فائدہ، عقل تمہارے کھوپڑی میں ہے یا نہیں، یا انٹرنیشنل بین الاقوامی ڈونکیاں ان منکی ہو رہے ہو؟ بھئی اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا ہنسنے والوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے برقع لیں عورتیں، اور مسلمان بھائی میرے داڑھی رکھیں اللہ کے لیے، اور وہ برقع لیں۔ ہنسنے والوں سے مت ڈرو۔ جب کوئی ہنسے تو یہ 2 شعر یاد کر لو۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے، یہ خواتین بھی کہیں جو برقع لے کر کوئی ان کو ہنسے تو ان سے کہو ٹھیک ہے تم ہنس لو، مگر قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو بے نقاب مت چلو۔ یہ اچھا برقع بھی ایک نئی ڈیزائن کا ہے کہ سارا جسم ڈھکا ہوا اور چہرہ اور آنکھیں خوب کھلی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، اصلی مال جہاں خطرہ ہے، اس کی تو مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری کا گوشت لے جا رہا ہو اور اس کو کھلا ہوا، چیلیں تمام لہرا رہی ہیں اور اس کو کھلا لے جا رہا ہے، مگر بکری کا پایا جو ہے وہ اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ بتاؤ یہ گوشت جو ہے، چیلیں اس پر حملہ کریں گی، یہ پایا اٹھائیں گی، پایا تو ان کے منہ میں بھی نہ آئے گا۔ تو یہ شعر یاد کر لو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ یہ اختر وہ بات پیش کر رہا ہے جو بہت ہنسا گیا ہے، مجھ پر بھی لوگ ہنستے تھے کہ دواخانہ نہیں کھولتا، پیر کے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں دنیا کے ساتھ بے وفائی مگر پیر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا کہ میرا شیخ بڈھا ہو گیا، کوئی ان کا کرنے والا یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو وفاداری کی توفیق بخشی۔
لہذا دوسرا شعر بھی سن لو. میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، میرے حال پر